لیکن میری بہنیں سنیں، لڑکیوں کے لیے ایک نصیحت بھری بات کہوں گا، میری بہنیں سنیں، بچیاں سنیں، جو لڑکی اپنی ماں کا کہنا نہ مانے یا تو اس پہ دنیا میں عذاب اور عتاب آئے گا یا پھر مرنے کے بعد تو پکا ہے۔ بے شک حق ہے۔ ایک لڑکی اسلام کی شہزادی، میں نے بہت سنا ہے اپنی تقریروں میں لیکن پھر سناتا ہوں اس کو، نصیحت کی بات آ رہی۔ اکیلی لڑکی ہے، کوئی دوسرا بھائی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، اکیلی لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، کمی اتنی ہے کہ ماں کا کہنا نہیں مانتی، اور اس کی سہیلی جو ہے وہ غلط ہے۔ اللہ اللہ سنو، جمعے کا دن تھا، وہ لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی چوکی کے اوپر قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، 16واں پارہ پڑھ رہی ہے، پڑھتی چلی جا رہی ہے، تقریباً آدھا پارہ ہو جاتا ہے، اتنے میں اس کی سہیلی آ گئی، آنے کے بعد فوراً چپٹ گئی، گلے میں ہاتھ ڈال کے لٹک گئی، کہنے لگی او میری سہیلی سن، میں تجھے جان سے زیادہ چاہتی ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ اس نے قرآن کو بند کر دیا، جھٹکے سے قرآن پڑھنا روک دیا، دونوں میں باتیں ہونے لگی، کہا میں بھی تو تجھ سے پیار کرتی ہوں، تو وہ کہنے لگی تجھے پتا ہے میں کیوں آئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں، کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، میرے گھر میں فلم آ رہی ہے، اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں، میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، میں اکیلی نہیں سن سکتی، تجھے بھی میرے ساتھ میں چلنا ہوگا۔ ماں ان دونوں کی گفتگو سن رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے تو اس نے جب قرآن بند کیا، یہ لڑکی سہیلی کے ساتھ جانے کو تیار ہے، لیکن کہنے لگی او میری بہن بول میں کیسے جاؤں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، ابھی تو آدھا پارہ ہوا ہے، میں کیسے جاؤں؟ اس نے سر پہ مارا، اور مارنے کے بعد کہنے لگی پگلی تو نہیں سدھرے گی، کہا ذرا بتا، قرآن کہیں کو بھاگا جا رہا ہے، اگر گانے نکل گئے تو کیا سنے گی، فلم نکل گئی تو کیا دیکھے گی؟ اس کے بھی ذہن میں بات آ گئی، قرآن چھوڑ کے چلنے لگی، لیکن ماں نے کہا او میرے لال، او میرے دل کے ٹکڑے، او میری آنکھوں کا قرار سکون چین، او میری بیٹی تو مت جا، اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جا، میری بیٹی گانے سننے مت جا، فلم دیکھنے مت جا، اے میری شہزادی مت جا، یہ تیری سہیلی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، سہیلی کی شکل میں شیطان ہے، او میری بیٹی مت جا۔ اس کی سہیلی نے سنا، کہنے لگی دیکھ تیری خسٹ ماں کتنا برا بول رہی ہے، اگر میری ماں بولتی تو میں منہ توڑ دیتی، تیری ماں تو میں کیا کروں؟ یہ اس کی بیٹی نیلی پیلی آنکھیں نکالنے لگی، کہنے لگی ماں دنیا سدھر گئی تو نہیں سدھری، دیکھ میری سہیلی کہاں سے آ رہی ہے، میں تو ضرور جاؤں گی۔ ماں پکارتی رہ گئی میرے لال مت جا، یہ نیلی پیلی آنکھیں نکال کے چلی گئی، اس نے ٹی وی دیکھ لی، جو سننا تھا وہ سن لیا، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ یہ لڑکی جب واپس آئی، ماں کلیجے کو تھام کے رہ گئی، عزت کی خاطر کچھ نہیں بولی، اس لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا۔ او میری بہنوں سن لو، او بچیوں سن لو، جو تم ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو ذرا سن لو، اللہ اللہ
وہ لڑکی جب واپس آئی تو اس نے سوچا جو آدھا پارا رہ گیا تھا میں اس کو پورا کر لوں. جیسے اس نے چوکی پہ بیٹھ کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہا اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی, ایک زہریلی چھپکلی پیدا فرما دی. وہ رحل کے نیچے سے چھپکلی نکلی اور اس لڑکی کی پیشانی پر چپٹ گئی. اللہ اللہ. چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, ماں مجھے بچا لو. وہ چھپکلی زہر چڑھا رہی, یہ لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو. اللہ نے قرآن پہ ہاتھ لگانے نہیں دیا اور یہ عذاب نازل. ماں مجھے بچا لو, ماں بچا لو. ماں کو جب پتا چلا, دیکھا میرا لال پریشان ہے, چمٹا لے کر کے فوراً پہنچی. جیسے ہی قریب گئی اللہ کی قدرت سے پورے جسم پر چھپکلی ہی چھپکلی اللہ اللہ لپک رہی ہے, اس کے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو. لڑکی گھنٹوں چیختی رہی, چلاتی رہی. ادھر ماں بھی چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, میری بیٹی میری بیٹی. اگر چھپکلی ہوتی تو چھڑا لیتی, لیکن کیا کرے اللہ کا عذاب تھا. پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی. میری بہنوں میری بچیوں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو, آج کے بعد توبہ کر کے اٹھنا, آج کے بعد یہاں سے جانا تو توبہ کر کے جانا. اللہ اللہ. وہ گھنٹوں چیختی رہی, چلاتی رہی ماں مجھے بچا لو, لیکن چھپکلی آنکھوں پہ چپٹی پڑی ہے, چھپکلی گال پہ چپٹی پڑی ہے, پورے جسم پر نوچ نوچ کے کھا رہی ہے. اس لڑکی کو زہر چڑھا رہی ہے. لڑکی کا جسم پھولنے لگا, لڑکی کا جسم اودا ہو گیا. لڑکی جب پھٹنے کے قریب ہونے لگی چوکی سے نیچے گر گئی. محلے والے چیخ و پکار سن کر کے جمع ہو گئے. لڑکی رو رو کر کہہ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو, چاچا مجھے بچا لو, ماما مجھے بچا لو. لیکن کون بچائے, کون بچائے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا. اللہ اللہ. وہ لڑکی جو ہے گڑ گڑا رہی ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو, لیکن کون بچائے؟ وہ اسلام کی شہزادیوں, آج کے بعد کوئی بھی ماں کا کہنا مت ٹالنا. میری بیٹی رات بھر تیری ماں اگر کہے تو کھڑی رہ تو تو کھڑی رہنا, لیکن ماں کا کہنا مت ٹالنا. تیری ماں تیرے لیے غلط نہیں سوچے گی, تیری ماں تیرے بارے میں غلط نہیں سوچے گی. کسی کی ماں کسی بیٹی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی ہے. یہ بیٹی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, سنو اب وہ لڑکی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, وہ اس کا جسم پھول جاتا ہے. پھٹنے کے جب قریب ہوا تو وہ پیشانی والی چھپکلی نے اسے کاٹا. لڑکی مر جاتی ہے. لڑکی مری, لوگ جمع ہو گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ امام صاحب کو بلایا گیا. امام صاحب نے جب سنا سمجھ گئے اس پہ عذاب الہی نازل ہو گیا, اس پہ عذاب نازل ہو جاتا ہے, اس پہ عذاب نازل ہونے لگا. امام صاحب کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے ٹی وی چلا دی, گانے چلا دیے. جیسے ہی گانے چلائے, ٹی وی چلائی, ساری چھپکلی غائب ہو گئی. جب ٹی وی ہٹائی تو چھپکلی پھر آ جاتی ہے. اس مسلمان کی بیٹی کے سینے پر ٹی وی چل رہی ہے. ذرا سوچو, مسلمان کی بیٹی تھی, اس کے سینے پہ قرآن ہونا چاہیے. مسلمان کی بیٹی تھی, اس کے
کے جنازے پہ تلاوت ہونی چاہیے. مسلمان کی بیٹی تھی, اس کی پیشانی پہ کلمہ لکھنا چاہیے, لیکن آج گانے چل رہے ہیں, آج ٹی وی چل رہی ہے. اگر ٹی وی ہٹا رہے ہیں تو گانے, اگر ٹی وی ہٹا رہے ہیں تو چھپکلی آ جاتی ہے, اور جیسے ٹی وی رکھی جاتی ہے تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہے. ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو غسل دیا, کفن دیا, جنازہ لے کر کے چلے تو ٹی وی کے ساتھ چل رہا ہے. ذرا سوچو کتنے لوگ تھو تھو کر رہے ہیں, بڑے بھی تھو تھو کر رہے ہیں, چھوٹے بھی تھو تھو کر رہے ہیں, مسلم غیر مسلم. ہم نے آج تک مسلمانوں کا جنازہ ایسے نہیں دیکھا, کوئی کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ماں کہہ رہی ہے کاش اس جگہ میری بیٹی نہیں ہوتی, بلکہ میں تو اسے گلا گھونٹ کے مار دیتی, یا پھر میں بانجھ رہ جاتی. اللہ اللہ, اس مسلمان کی بیٹی کو جنازے کو قبرستان لے جایا گیا. جیسے ہی ٹی وی ہٹائی تو پھر چپکلی ہو جاتی ہے. ٹی وی کے ساتھ اس مسلمان کی بیٹی کا جنازہ دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ, 40-50 قدم واپس چلے تھے جب پھٹی قبر ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے باہر گری. رات کو جب ماں سوئی تو وہ لڑکی خواب میں آ گئی, اے ماں میں زندہ ہوں مری نہیں ہوں, اے ماں مجھے نکال لو, مجھے نکال لو, قبر کے سانپ بچھو کھائے جا رہے. ماں میری قبر میں آگ کا بستر کر دیا گیا, او میری ماں مجھے نکال لو. ماں نے خواب دیکھا پسینے پسینے, باپ نے بھی یہی خواب دیکھا. او میرے باپ تم تو کوئی چیز لاتے تھے تو پہلے مجھے دیا کرتے تھے, آج سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کھا رہے, مجھے میں لقمہ بنائے پڑے. او باپ میں مری نہیں ہوں, زندہ نکال لو. امام صاحب کو بھی خواب میں دکھا, سب لوگوں کو دکھا. 7 دن کے بعد جب اس کی قبر کھولی جاتی ہے, او میری بہنوں بچیوں, آج کے بعد ماں کا کہنا مت ٹالنا. 7 دن کے بعد جب اس لڑکی کی قبر کھولی تو وہ لڑکی قبر کے اندر زندہ تو تھی, سانپ بچھو سے چپٹے پڑے تھے. ایک سانپ ایسا تھا جو 4 منہ والا تھا, قبر گردن میں سے لپیٹا مارتے ہوئے ایک تلوے پر یہاں پر منہ لگا دیا, دوسرا منہ دوسرے تلوے پہ یہاں پہ لگا دیا, اور اوپر والے منہ سے اس لڑکی کے نتنے پکڑے پڑا تھا, دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے پڑا تھا, اور وہ لڑکی تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو. اللہ اللہ, لوگوں نے دیکھا چیخیں نکل گئی, کچھ عورتیں بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہیں, لیکن یہی امام جس کی لوگ برائیاں کرتے ہیں, یہی عالم جس کی مقتدی برائیاں کرتے ہیں, یہی حافظ جس کی مسلمان برائیاں کرتے ہیں, اسی امام کو ذرا دیکھو, آنکھوں میں آنسو تو آ گئے, اسے نبی بھی یاد آ جاتے ہیں. نبی نے فرمایا مصیبت ہو تو اذان پڑھو, آفتیں ہو تو اذان پڑھو, عذاب اترے تو اذان پڑھو, طوفان آئے تو اذان پڑھو, آگ لگے تو اذان پڑھو, گھر میں جنات ہو تو اذان پڑھو, بیماریاں ہو تو اذان پڑھو. اس امام کو یاد آ جاتا ہے, اس نے آنکھیں بند کری, پوری طاقت سے اذان پڑھنا شروع کر دی ہے. جب آنکھ کھولی تو دیکھا قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. قبر کا عذاب تو ختم ہو چکا تھا, لیکن میری بہن سنے آخری جملہ, وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی, لیکن تھی کس حال میں؟ یہاں سے نیچے کو عورت کا جسم اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بنا دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے وہ بات بات پہ اپنی ماں کا منہ چڑھاتی تھی.
میری بچیوں بہنوں، آج کے بعد کبھی اپنی ماں کو منہ مت چڑھانا، کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا. تم بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنا پیارو، عزت کرنا، اور آج کے بعد پکے سچے مسلمان بن کے رہنا. بولو رہو گے؟ اتنے پیارے ہو جاؤ. یہ جا رہے ہیں اللہ الصمد حضرت علامہ مولانا عبید الرحمان صاحب، اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے. اور حضرت انہوں نے یہ کام کیا ہے، یاد رہ جائے تو اس فقیر کا اور ان سب کا نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا. اب بولو، جو امام مسجدوں میں دعائیں کرتا ہو تو اب کچھ دنوں کے بعد تمہارے لیے سرکار کے روضے پہ جا کر کے دعائیں کرے گا. بے شک. چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو، نیچی نظریں کر کے چلا کرو. غنڈہ گردی ختم، ڈھول تاشے گاجے باجے ختم. میری بہنوں تم بھی پردے سے رہو اور ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جو تمہیں غیر دیکھیں تو کہنے پہ مجبور ہو جائیں واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. گانے گانا بند، نعت پڑھنا شروع. یہ نعت پڑھتے رہنا. لذت پڑھ دوں، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. سبحان اللہ.